نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مختصر سے وقت میں 2 سوالوں کے جواب پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صدقہ فطر کیوں ضروری ہے، اور نمبر 2 صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ ان 2 سوالوں کا جواب ہم نے مختصر سے وقت میں جاننا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ فطر کیوں ضروری ہے، اس کا جواب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف نمبر 1827 میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزے داروں پر عید سے پہلے صدقہ فطر اس لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے تاکہ روزے داروں سے روزے کے دوران جو غلطیاں، غلط سلط باتیں، فحش اور بیہودہ کام ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے روزے داروں کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ خود پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے۔ اس کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ صدقہ فطر کیوں واجب کیا گیا، کیوں لازم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ظاہر ہے کہ ہم انسان ہے اور انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے۔ جب انسان غلطی کا پتلا ہے تو لازماً وہ گناہ کرے گا، لازماً اس سے غلطیاں سرزد ہوں گی، لازماً اس سے کوئی نہ کوئی گناہ صادر ہو جائے گا۔ تو اب اس کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا؟ روزے کا ثواب تو اپنی جگہ مل رہا ہے، اس کا ازالہ اس طرح ممکن ہوگا کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر جب وہ عید سے پہلے ادا کر دے گا تو انشاءاللہ رمضان کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، روزے کے دوران جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اور جو لازماً ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم جتنی بھی احتیاط کر لیں تب بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور ان گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ جو کتابوں کے اندر وہ بھی لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اس سے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مستحق لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اگر اجناس کے ذریعے ادا کیا جائے تو وہ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نقد رقم کی شکل میں صدقہ فطر ادا کیا جائے اس میں مستحقین کا زیادہ فائدہ ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی جنس ان کو دیں اس کی ان کو ضرورت ہی نہ ہو، مثلا آٹا یا گندم یا کھجور یا کشمش یہ ہم دیں اور اس کی ان کو ضرورت ہی نہ ہو۔ نقد رقم کے ذریعے وہ اپنی مطلوبہ چیزیں اور ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ دل سے دعا بھی کریں گے اور انشاءاللہ فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اور رہا یہ دوسرا سوال کہ صدقہ فطر کی اس سال کیا مقدار ہے، کیونکہ ہر سال بدل جاتی ہے، جس طرح چیزوں کے ریٹ اور اجناس کے ریٹ بدل جاتے ہیں اسی طرح صدقہ فطر کی مقدار کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ تو اس مرتبہ صدقہ فطر کی جو کیفیت ہے اور جو مقدار ہے نقد رقم کی شکل میں، اگر گندم کے اعتبار سے ادا کیا جائے تو 300 روپے فی کس ہے، جو کے حساب سے ادا کیا جائے تو 600 روپے فی کس ہے، کھجور کے حساب سے ادا کیا جائے تو 2400 روپے فی کس ہے، اور اگر کشمش اور میوے کے ذریعے ادا کیا جائے تو پھر اس کی مقدار 4400 روپے فی کس ہے۔ میں نے کم از کم مقدار بھی عرض کر دی ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار بھی عرض کر دی ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، اگر وہ کم از کم مقدار کے ذریعے بھی صدقہ فطر ادا کر دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یعنی گندم کے حساب سے ہی، اور 300 روپے فی کس کے حساب سے ادا کر دے دیتا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ کروڑ پتی بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ارب پتی بھی ہوتے ہیں، وہ کوشش کریں دیگر اجناس کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ غریبوں کا، مستحق لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بر وقت عید الفطر سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح مصرف تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات بھی سن لیں، اگر کوئی بندہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کر سکا تو عید کے بعد صدقہ فطر ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اس کے ذمے وہ باقی رہے گا جب تک وہ ادا نہیں کرے گا، اور فضیلت بھی کم ہو جائے گی۔ فضیلت زیادہ ہے عید الفطر سے پہلے ادا کرنا، بعد میں بھی ادا کرنا لازم رہے گا، ضروری رہے گا، جب تک ادا نہیں کرے گا ذمے سے ساقط نہیں ہوگا اور اس کا ثواب بھی نسبتاً کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر عبادت ہمیں بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔